پروگرام عوام میں خوش آمدید، میں ہوں شہزاد رضا۔ گزشتہ روز دہشت گردوں کے لیے دہشت کی علامت یعنی چودھری اسلم کو شہید کر دیا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ شہید کی موت قوم کی حیات ہوتی ہے۔ یقیناً پاکستانی قوم اپنی بقا کی جنگ لڑ رہی ہے اور چودھری اسلم جیسے محب وطن پاکستانی نذرانہ خون پیش کر کے اس جنگ میں امر ہو رہے ہیں۔ چودھری اسلم صاحب کی شہادت پر ہر محب وطن پاکستانی کی آنکھ اشکبار تھی اور ہر دل افسردہ تھا۔ اس وقت ہمارے ساتھ خصوصی طور پر پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ بلاول صاحب، کیا کہیں گے آپ چودھری اسلم صاحب کی شہادت پر؟ آپ نے ٹویٹ بھی کیا، کل آپ نے کہا کہ میرے ایس پی کو مار دیا گیا، شہید کر دیا گیا، تو کیا جذبات ہیں آپ کے ان کی شہادت پر؟ السلام علیکم شہزاد۔ چودھری اسلم پاکستان کا ایک بہادر سپاہی تھا جس نے قوم کے لیے شہادت حاصل کی اور پوری قوم کا سر فخر سے بلند کر دیا ہے۔ چودھری اسلم نے دہشت گردوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بہادری کے ساتھ ان کا مقابلہ کیا۔ میں چودھری اسلم اور ان کی بہادر فیملی کو سلوٹ کرتا ہوں۔ چودھری اسلم شہید پاکستان کی جنگ لڑتے ہوئے شہید ہوئے ہیں۔ میں سب کو یاد کروانا چاہتا ہوں کہ یہ پاکستان کی جنگ ہے، یہ ہماری جنگ ہے۔ میرے جنریشن بزدلانہ سیاست اور آسٹرچ پالیٹکس سے تنگ آ گیا ہے۔ آج بھی ہمارے ملک میں دہشت گردوں سے مذاکرات کی بات ہو رہی ہے۔ مجھے چودھری اسلم شہید کے الفاظ آج بھی یاد ہے جب انہوں نے کہا تھا، یہ دہشت گرد میرے کراچی کو بم سے اڑا رہے ہیں، کیا میں انہیں جا کر پھولوں کا ہار پہنا دوں؟ جی بلاول بھٹو زرداری صاحب، آپ نے کہا کہ ابھی بھی مذاکرات کی بات ہو رہی ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ مذاکرات کی کوئی گنجائش بھی باقی ہے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی پہلے ہوئی، آپ نے کچھ شرائط بھی رکھی تھی مذاکرات کے لیے اس سے پہلے جب آپ نے تقریر کی، اور آپ نے کہا کہ یہ شرائط ہیں، پہلی دفعہ اس قسم کی شرائط آئی تھی، تو آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی گنجائش باقی بھی ہے؟ اور اگر ہوں گے تو کن بنیادوں پہ ہوں گے مذاکرات؟ ہم ویشی درندوں سے مذاکرات نہیں کر سکتے۔ ہم پیشگی شرائط کے بغیر مذاکرات کی حمایت کیسے کر سکتے ہیں؟ ہماری پہلی شرط یہ ہونی چاہیے کہ فوراً ہتھیار پھینک دو، سیز فائر کا اعلان کرو۔ ہماری دوسری شرط یہ ہے کہ ہمارا آئین تسلیم کر لو، اسلامی قانون مان لو، میثاق مدینہ کی پابندی کرو جس میں صاف صاف لکھا ہوا ہے کہ سب مسلمان غیر مسلمان کے ساتھ امن و امان سے رہیں گے۔ جی بلاول صاحب، آپ نے بات کی کہ شرائط آپ نے رکھی، لیکن اس کے ساتھ بہت سارے سیاستدان ہیں جو مذاکرات کی بات کرتے ہیں اور اس میں بڑے شدت کے ساتھ یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ مذاکرات ہونے چاہیے اور مذاکرات ہی واحد حل ہے۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو یہ لوگ باتیں کر رہے ہیں، ان کی باتوں میں کوئی دم ہے، کوئی وزن ہے؟ اب وقت آ گیا ہے کہ ہمارے وہ سیاستدان جو دہشت گردوں کی حمایت کے لیے بہانے بناتے ہیں اب بس کر دیں، کیونکہ دہشت گردوں کے جو یار ہے غدار ہے، غدار ہے۔ ہمارے شہداء کی فیملیز انہیں کبھی معاف نہیں کریں گے، ہم انہیں کبھی معاف نہیں کریں گے۔ جی بہت شکریہ بلاول بھٹو زرداری صاحب، کیپٹل ٹی وی سے بات کر رہے تھے، ایکسکلوسیولی ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے چودھری اسلم کی شہادت کے بعد، اور انہوں نے کہا کہ دہشت گردوں کے جو یار ہیں وہ غدار ہیں۔ یہاں پہ ایک بریک لینی ہے مجھے، لیکن بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ چودھری اسلم شہید کی بیوہ نورین اسلم، مسلم لیگ نواز کے چیئرمین راجہ ظفر الحق صاحب، سنی تحریک کے رہنما صاحبزادہ حامد رضا اور متحدہ قومی موومنٹ کے سلمان بلوچ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ بریک پہ جانے سے پہلے آپ نے خصوصی طور پر گفتگو سنی بلاول بھٹو زرداری صاحب کی۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہے مسلم لیگ نواز کے چیئرمین راجہ ظفر الحق صاحب۔ شکریہ راجہ صاحب ہمیں جوائن کرنے کا۔ آپ نے بات سنی بلاول بھٹو زرداری صاحب کی، انہوں نے کہا کہ دہشت گردوں کے جو یار ہیں وہ غدار ہیں اور مذاکرات کی جو باتیں ہیں اب اسے ختم کر دیا جائے۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ اب یہ جو دہشت گردی پاکستان میں جس طریقے سے پھیل گئی ہے، ایک کے بعد ایک پاکستانی قوم لاش اٹھا رہی ہے، تو آپ ابھی بھی مسلم لیگ نواز یہ سمجھتی ہے کہ مذاکرات ہی اس مسئلے کا واحد حل ہیں؟ دیکھیں جی، یہ تو کسی نے نہیں کہا کہ مذاکرات واحد حل ہیں، لیکن جن حالات میں پاکستان گھیرا ہوا ہے وہ مسلم لیگ نواز کے پیدا کردہ نہیں ہیں۔ وہ اس سے پہلے ہی لوگوں نے امریکہ کے ساتھ مل کر انہوں نے
طاقت کا استعمال شروع کر دیا تھا. مذاکرات اس سے پہلے اگر ہو جاتے، کئی سال پہلے اگر ہو جاتے، جس کی کوشش ہو رہی تھی، جنرل اورنگزئی صاحب نے کوشش کی تھی، باقی لوگوں نے کوشش کی تھی، اس وقت اس آپشن کو بیرونی طاقتوں نے نہیں ہونے دیا تھا. اور جو وقت گزرتا گیا تو مذاکرات کے راستے بند ہوتے گئے. آج بہت کم لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ آپشن اب بھی اوپن ہے. لیکن اگر آج ہم دیکھیں ملک کے حالات، اور اس وقت تک کئی ہزار فوجی جوان اور افسر شہید کیے جا چکے ہیں، کئی سویلین شہید کیے جا چکے ہیں، مساجد، مندر اور گرجا گھر اور یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ان کے حملوں سے بچ نہیں سکی ہے. اور اس کا راستہ اگر کوئی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف طاقت کا استعمال ہے تو یہ تو دنیا کی کوئی طاقت نہیں کہہ سکتی. راجہ ظفر الحق صاحب ایک سوال میں کروں گا. یہ تو بات بالکل ٹھیک ہے کہ طاقت واحد حل نہیں ہے اس مسئلے کا، اور مسلم لیگ نواز نے، حکومت نے دیگر سیاسی جماعتوں کے ساتھ مل کر بڑی سنجیدہ کوشش کی، آپ نے بہت سنسیئرلی آفر کی، ڈائلاگ کی بات کی، لیکن دوسری طرف سے کوئی آپ کو خاطر خواہ جواب نہیں ملا. جواباً یہ ہوا کہ پہلے جنرل ثناء اللہ نیازی کو شہید کر دیا گیا، چرچ پر حملہ ہوا، اور اب کراچی میں گزشتہ روز جو افسوسناک واقعہ پیش آیا. تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی طرف سے تو بڑی پازیٹیو ایک چیز جا رہی ہے، لیکن دوسری جانب سے رسپانس جو ہے وہ پازیٹیو نہیں، نیگیٹو ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ کل کا جو سانحہ ہے اس نے پورے ملک کو ہلا کر رکھ دیا ہے. چودھری اسلم صاحب کسی ایک جماعت، کسی ایک صوبے کے اندر ان کی احترام اور عزت نہیں تھا، اور ان کی شہادت کی وجہ سے ان کی احترام اور عزت میں بہت اضافہ ہوا ہے. ہر آنکھ اشک بار ہے، اور ہم نہ صرف چودھری اسلم کو ایک نڈر پاکستان کے سپاہی ہونے کی وجہ سے اس کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، بلکہ ان کے خاندان، ان کی اہلیہ اور ان کے ساتھیوں کو بھی ہم خراج عقیدت پیش کرتے ہیں. لیکن ایک ایک واقعے کے اوپر اگر فیصلہ کرنا ہو تو یہ بہت مشکل ہو جاتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی وہ راستہ جو آل پارٹیز کانفرنس میں طے ہوا تھا اس میں کوئی تبدیلی لانی ہے اور ساری قوم کو ساتھ بھی لے کر چلنا ہے، تو اس کے لیے پھر دوبارہ اس سارے سلسلے کو از سر نو ریویو کرنا پڑے گا. کوئی ایک آدمی یا ایک پارٹی جو اس میں شریک تھی وہ اگر کہہ دے کہ نہیں اب یہ راستہ بند ہوتا ہے تو پھر وہ اکیلے تو یہ کہہ سکتے ہیں، لیکن وہ ایک قومی فیصلہ کرنے کے لیے ہمیں سب سے مشاورت کرنی ہوگی. مشاورت سے ہی قومیں آگے بڑھ سکتی ہے، اسی سے ہی نتائج برآمد ہو سکتے ہیں. بالکل، مشاورت سے ہی قومیں آگے بڑھ سکتی ہیں اور نتائج برآمد ہو سکتے ہیں. اور جو آل پارٹی کانفرنس میں فیصلہ ہوا تھا وہ تمام جماعتوں کا تھا. راجہ ظفر الحق صاحب لاہور سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. صاحبزادہ حامد رضا صاحب سنی تحریک کے رہنما ہیں. حامد رضا صاحب، آپ نے گزشتہ کچھ دن پہلے ایک شہداء کانفرنس کی اسلام آباد میں، اور آپ نے ان تمام فیملیز کو، ان کے لواحقین کو بلایا جن کے پیارے اس دنیا میں نہیں ہیں، شہید ہو چکے ہیں اس دہشت گردی کے خلاف جو جنگ جاری ہے پاکستان میں اس میں. اور اب جو افسوسناک واقعہ ہوا گزشتہ روز کراچی میں، چودھری اسلم صاحب کو شہید کر دیا گیا، تو آپ سمجھتے ہیں کہ مذاکرات ہونے چاہیے؟ جیسا راجہ صاحب کہہ رہے تھے کہ مذاکرات حل ہے، واحد حل نہیں ہے لیکن ایک حل ہے، اور تمام سیاسی جماعتیں متفق تھیں پچھلی آل پارٹیز کانفرنس میں. تو آپ کا کیا خیال ہے اور کیا بات کی تھی لواحقین نے شہداء کے جو اس کانفرنس میں آئے تھے آپ کی؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں انتہائی مشکور ہوں آپ کا کہ آپ نے اس موضوع کے اوپر، شاید آپ واحد ہیں جنہوں نے پوری قوم کے آگے یہ پروگرام کیا، اور میں آپ کو اپریشیٹ کرتا ہوں. اور ہم خراج عقیدت پیش کرتے ہیں چودھری اسلم صاحب شہید کو اور ان کے خاندان کو، اور جس جواں مردی اور بہادری کے ساتھ ان کے وارثین نے ان کی شہادت کو قبول کیا ہے، یہ بھی پورے قوم کی طرف سے انہیں ایک سلیوٹ ہم سب لوگ پیش کرتے ہیں. دوسرا، میں آپ کو ایک بات عرض کرتا چلوں، مذاکرات کے مخالف ہم ہرگز نہیں ہیں. ہمارا صرف ایک مطالبہ ہے کہ مذاکرات کا ایک پراپر وے ہے، اور یہ جو شہداء کانفرنس جو سنی اتحاد کونسل اور مجلس وحدت مسلمین کے مشترکہ پلیٹ فارم پر کنونشن سینٹر اسلام آباد میں ہونا تھی، لیکن ہمارے وزیر داخلہ صاحب کی مہربانیوں کی وجہ سے شہداء کے وارثین، ان کی مائیں، بہنیں، بیویاں، بزرگ، بیٹے وہ ڈی چوک کی سڑک پر بیٹھے رہے. تو سب سے پہلے تو ہمیں موجودہ حکومت کا یہ رویہ ہی واضح کر دینے کے لیے کافی ہے کہ
شہداء کے وارثین کی اس ملک میں ایکچول ورتھ کیا ہے، ان کی ویلیو کیا ہے، اور ہم ان کا کتنا ادب اور احترام کرتے ہیں۔ دوسری بات میں آپ کو عرض کرتا چلوں، وہاں پر شہداء کے لواحقین نے متفقہ طور پر یہ کہا تھا کہ اگر تو طالبان سرنڈر کرتے ہیں، وہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کو مانتے ہیں، ریٹ آف دا اسٹیٹ کو مانتے ہیں، موجودہ حکومت کی ریٹ کو مانتے ہیں، پاکستان کی سیکورٹی فورسز کو مانتے ہیں، تو مذاکرات ہمیں منظور ہیں۔ لیکن اگر حکومت نے یہ ڈنڈورا پیٹے رکھنا ہے کہ مذاکرات مذاکرات مذاکرات، اور آن دا ادر ہینڈ ہمیں جنرل بلوچ، ہمیں پشاور کا چرچ کا واقعہ، اور پھر ہمیں چودھری اسلم صاحب جیسی شہادتیں ملنی ہیں، تو پھر یقیناً سوچنا چاہیے۔ اور میں آپ کو ایک اور بات عرض کرتا چلوں، اے پی سی میں موجود پارٹیز کے پاس مذاکرات کا مینڈیٹ نہیں ہے، کیونکہ اگر آپ الیکشن کے تمام کمپین کو نکالیں تو ان تمام پارٹیز کے مینیفیسٹو میں، ان کے سربراہان کی تقریروں کے اندر، ان کے سربراہان نے عوام کے سامنے جو وعدے کیے تھے، اس میں کسی ایک جگہ پر بھی اینٹی ٹیررسٹ پالیسی کا تذکرہ نہیں ہے۔ تو انہوں نے اس پالیسی کے نام پر ووٹ نہیں لیے، سو دے ڈونٹ ہیو دا رائٹ۔ ہم انہیں پارلیمنٹ میں عوام کی نمائندہ جماعتیں ضرور کنسیڈر کرتے ہیں، لیکن خدا را آپ مذاکرات کرتے رہیں گے اور ہمیں شہادتیں ملتی رہیں گی۔ ایسے افسران، ایسے ہماری سیکورٹی فورسز کے جوان جو صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں، وہ مذاکرات کے نام پر ہم ان کی شہادتیں دیتے رہیں گے۔ بالکل، مذاکرات کے نام پر تسلی تشفی نہیں چاہیے ہمیں، تسلی تشفی نہیں چاہیے۔ مجھے کراچی میں سلمان بلوچ صاحب کے جانا ہے۔ سلمان بلوچ صاحب، آپ نے گفتگو سنی راجہ ظفر الحق صاحب کی اور صاحبزادہ حامد رضا، اس سے پہلے بلاول بھٹو زرداری صاحب ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے۔ تو اب مذاکرات کی بات تو اپنی جگہ، پہلے تھوڑا سا بتائیں کہ کراچی میں ایک بڑا افسوسناک واقعہ ہوا کل اور چودھری اسلم صاحب کو شہید کر دیا گیا، تو کیا حالات ہیں، کیا ماحول ہے شہر کا؟ یقیناً اہلیان کراچی کی طرح پورا ملک سوگوار ہے اس وقت۔ کراچی پورا صوبہ سلمان بلوچ صاحب سے کچھ تکنیکی وجوہات کے بنا پر رابطہ نہیں ہو رہا۔ راجہ صاحب، آپ نے بات سنی تھی صاحبزادہ حامد رضا صاحب کی، انہوں نے کہا جی آپ نے جو مینیفیسٹو تھے سیاسی جماعتوں کے، نون لیگ اب حکومت میں ہے، تو دہشت گردوں کے خلاف کوئی واضح پالیسی سامنے نہیں تھی، تو آپ نمائندے تو ہیں، پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں، آپ کے مینڈیٹ کو تمام لوگ تسلیم کرتے ہیں، لیکن یہ بات بھی اپنی جگہ ایک درست کہی جا سکتی ہے کہ جو اینٹی ٹیرر پالیسی ہے وہ شاید نہیں ہے سیاسی جماعتوں کے پاس، کہ کس طریقے سے اس مسئلے سے نمٹنا ہے۔ میرا اپنا خیال یہ ہے جی کہ بہت سارے لوگوں نے الیکشن کی گیمی میں دوسری جماعتوں کے مینیفیسٹوز نہیں پڑھے، ان پر غور نہیں کیا، ان کو درخور اتنا ہی نہیں سمجھا گیا۔ پاکستان مسلم لیگ نواز کا جو مینیفیسٹو ہے، اس میں ملک کے اندر امن امان قائم کرنا سب سے پہلی ترجیح ہے، اور وہ ترجیح اب بھی قائم ہے۔ اگر امن امان نہیں ہوگا تو ملک کیسے ترقی کرے گا، کارخانے کیسے چلیں گے، انویسٹمنٹ کیسے ہوگی؟ یہ ساری چیزیں تو آپس میں جڑی ہوئی ہیں، اور امن امان قائم کرنے کے بغیر اور کوئی چارہ نہیں ہے۔ اگر لوگوں کو ان کی زندگیاں محفوظ نہیں ہیں، ان کی جان محفوظ نہیں ہے، تو اس سے قیمتی اور تو کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ اس لیے اصل طریقہ کار یہ ڈھونڈنا ہے کہ امن کیسے قائم کیا جا سکے۔ وہ طریقہ جو اس سے پہلے ایک الیکٹڈ گورنمنٹ کو نکال کر ایک پڑوس میں لگی ہوئی آگ کو جو بجھانا چاہیے، وہاں پر شامل ہو کر ہم نے کیا کھویا اور کیا پایا ہے۔ لیکن راز صاحب ایک سوال ہے میرا، ملک کو کیا فائدہ ملا؟ جی راز صاحب، ایک سوال میرا یہاں پہ ہے کہ ایک میرا سوال ہے آپ سے کہ جب چودھری اسلم صاحب کو شہید کیا، اس کے بعد بڑے فخریہ انداز میں دہشت گردوں نے ان کی ذمہ داری قبول کی اور کہا کہ کیونکہ ہمارے ساتھیوں کو چودھری اسلم نے مارا تھا، اس وجہ سے ہم نے ان کو نشانہ بنایا۔ تو وہ لوگ جو مار کر فخریہ انداز میں یہ بیانات دے رہے ہیں کہ ہم نے مار دیا، تو آپ سمجھتے ہیں کہ مذاکرات کی کوئی گنجائش باقی بھی ہے یا نہیں؟ دیکھیں جی، یہ کوئی دہشت گرد تنظیم ایک نہیں ہے، بے شمار تنظیمیں ہیں، یہ تو آپ کے علم میں ہوگا۔ وہ اتنی زیادہ تنظیموں کے اندر کوئی ایک ان کا نہ کوئی سپوکس پرسن ہے، نہ ان کی کوئی ایک پالیسی ہے، نہ کوئی سارے علاقوں پر ایک تنظیم کا کوئی قبضہ ہے۔ اس وقت تک یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ وہ آپس میں بھی لڑتے ہیں، اور ان کی اپنی ترجیحات ہیں،
اور اس معاملے میں بیرونی مداخلت کتنی ہے، ان کو اسلحہ کون فراہم کرتا ہے، اور ان کو گولہ بارود کون دیتا ہے. تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جس کو اتنی اوور سمپلیفیکیشن سے اس کا حل نہیں ڈھونڈا جا سکتا. بالکل اس کا اس طریقے سے حل نہیں ڈھونڈا جا سکتا، ممکن نہیں ہے، بالکل ممکن نہیں ہے. راجہ صاحب مجھے سلمان بلوچ صاحب کراچی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. میں ایک کرنا چاہوں گا، جی میں ایک ریکویسٹ کرنا چاہوں گا. دیکھیے ہیلو جی آپ بات کیجئے. سلمان بلوچ صاحب آپ کی بات سن رہا ہوں. لائن ڈراپ ہو جی. میں حامد رضا عرض کر رہا ہوں. جی حامد رضا صاحب، میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے کہ ان لوگوں نے چودھری اسلم کو بھی شاندار الفاظ میں خراج عقیدت پیش کیا، جنرل بلوچ صاحب کو بھی پیش کیا گیا، چرچ کے وارثین کو بھی شاندار الفاظ میں خراج عقیدت پیش کیا گیا. مجھے آپ صرف ایک بات بتلا دیں، کیا کسی نے طالبان کو کنڈیم کیا؟ جنہوں نے یہ ایکٹ کیا کسی ایک نے ان کو کنڈیم کیا؟ خراج تحسین تو ہم پوری قوم پیش کر رہی ہے. آپ کے ایک خراج تحسین نہ پیش کرنے سے کون سی قیامت پیش آ جائے گی؟ اور دوسری بات میں عرض کروں، مینیفیسٹو بسم اللہ کریں، آپ اٹھائیں. میں نے درخور اعتنا سمجھا اس مینیفیسٹو کو، تمام پارٹیوں کے پڑھنے کے مینیفیسٹوز کو پڑھنے کو. آپ ذرا اٹھائیے. موجودہ حکومت کا مینیفیسٹو یہ ہے کہ چودھری نثار صاحب اور رانا ثناء اللہ صاحب پورے ملک کے اندر امن و امان بحال کریں گے، کالعدم تنظیموں کو سیکیورٹی پرووائڈ کر کے، ان کے سربراہان کو سیکیورٹی پرووائڈ کر کے، ان کی آرگنائزیشنل سٹرکچر کو سیکیورٹی پرووائڈ کر کے، اور پاکستان کے تمام محبہ. اب دیکھیے قسم پرسی کی انتہا دیکھیے کہ ہمارے وزیر داخلہ ابھی تک خاموش ہیں چودھری اسلم صاحب کی شہادت کے اوپر. اس ملک میں تو جو طالبان کے خلاف آواز اٹھائے گا، جو محب وطن آواز اٹھائے گا، اس کا انجام چودھری اسلم صاحب والا ہوگا. اور میں تو آپ کو دیکھیں، میں عرض کروں آپ کو، مجھے شوق ہوا اینڈ I was stunned ان اسلام آباد کہ میں نے دیکھا کہ محترم فیصل رضا عابدی صاحب وہاں پر موجود ہیں. وہ بندہ ایک گاڑی کے اندر جا رہا تھا، مجھے اپنے دو ذاتی گن مین اسے پرووائڈ کرنے پڑے. میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا یار تو طالبان کو کنڈیم کر رہا ہے کہ تجھے حکومت نے سیکیورٹی پرووائڈ نہیں کی؟ تو آگے سے یہ پتہ چلا کہ نہیں جی، حکومت صرف ان عناصر کو سیکیورٹی پرووائڈ کرتی ہے. میں آپ کے پاس واپس آتا ہوں صاحب، میں آپ کے پاس واپس آتا ہوں. سلمان بلوچ صاحب MQM سے کراچی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں، MQM سے تعلق ہے. سلمان بلوچ صاحب معذرت چاہتے ہیں، کچھ تکنیکی وجوہات کی بنا پہ پہلے آپ سے بات نہیں ہو سکی، لیکن آپ نے گفتگو سنی یقیناً راجہ ظفر الحق صاحب کی، صاحبزادہ حامد رضا کی، بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود تھے. تو کراچی میں بڑا افسوسناک واقعہ پیش آیا. پورے ملک میں ایک افسردگی سی کی کیفیت ہے، اور یقیناً لوگ اس بات پر بہت افسوس کر رہے ہیں کہ چودھری اسلم جیسا بہادر جو آفیسر تھا اس کو شہید کر دیا گیا. تو تھوڑا سا میں بتائیں شہر کی کیا حالت ہے، اور یہ ہوا اور وہاں کے کراچی والوں کا اس پہ کیا رد عمل ہے؟ جی بہت شکریہ شہد صاحب. جہاں تک شہر کراچی کی بات ہے تو شہر کراچی میں ایک سوگ کی فضا ہے، جس طرح پورے ملک میں سوگ کی فضا ہے. اور جس طرح کل قائد تحریک محترم الطاف حسین بھائی نے بیان میں چودھری اسلم کی شہادت کو پاکستان کا نقصان قرار دیا، اور کالعدم تنظیموں کے دہشت گردوں کے خلاف چودھری اسلم دیوار کی مانند تھے. ان کا نقصان ہے اور ملک کے لیے اور ان فورسز کو اسٹرانگ کرنے کے مترادف ہے جو پاکستان کی بقا، پاکستان کی سلامتی نہیں چاہتی، جو ملک کے عوام کو دھماکوں میں مارنا چاہتے ہیں، جو ملک کے فوجیوں کو، ملک کے عام شہریوں کو اغوا کر ان کے گلے کاٹنا چاہتے ہیں. جیسا کہ ماضی آپ نے دیکھا کہ قائد تحریک الطاف حسین بھائی نے اور متحدہ موومنٹ نے پچھلے 8 سے 10 سالوں سے اس بات کی نشاندہی کرتے چلے آ رہے ہیں کہ شہر کراچی میں طالبانائزیشن ہو رہی ہے، لیکن اس وقت تحریک محترم الطاف حسین بھائی کی باتوں پہ دھیان نہیں دیا گیا، بلکہ اس کا مزاح اڑایا گیا. اور آپ نے دیکھا کہ اس وقت جو عوامی نیشنل پارٹی تھی، انہوں نے بھی کہا کہ جناب یہ تو پختون آ رہے ہیں، طالبان نہیں آ رہے یا دہشت گرد نہیں آ رہے. اور الطاف حسین صاحب اور متحدہ قومی موومنٹ جو باتیں کر رہے ہیں اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے. لیکن آج ان چیزوں کا مزاح اڑانے کا، ان باتوں کو سیریس نہ لینے کا نتیجہ ہم نے دیکھا. ہم پورے ملک کی بات کریں تو آپ نے دیکھا کہ APC نے ماہ ستمبر میں جو مینڈیٹ دیا حکومت وقت کو کہ آپ مذاکرات کریں، جس میں MQM کے بھی اسٹرانگ ریزرویشن تھے، کیونکہ ہمارے 3 MP ہے، سٹنگ MP ہے، منظر امام بھائی، رضا حیدر بھائی، ساجد قریشی بھائی کو شہید کیا گیا، اور کالعدم تنظیم نے ان کی قتل کی، شہادت کی ذمہ داری قبول کی.
بھی ایم کیو ایم نے کہا کہ جی عوام کی بھلائی کے لیے، ملک کی بھلائی کے لیے، کی بھلائی کے لیے، بالکل عوام کی بھلائی کے لیے ایم کیو ایم نے یہ اسی میں شرکت کی اور اس پہ انہوں نے باقی جو سیاستدان تھے، سیاسی جماعتیں تھیں، ان کے ساتھ اتفاق کیا کہ مذاکرات بھی ہونے چاہیے اور اس مسئلے کا حل نکالنا چاہیے. لیکن ایک بریک کا وقت ہے، لیکن بریک سے جب واپس آئیں گے تو میں راجہ ظفر الحق صاحب سے یہ سوال کروں گا کہ بات تو ہوتی ہے کہ خراج تحسین پیش کیا جاتا ہے، جو حامد رضا صاحب نے سوال اٹھایا، لیکن ہم کھل کر مذمت کیوں نہیں کرتے، کنڈیم کیوں نہیں کرتے اس قسم کے عناصر کو. ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. بریک پہ جانے سے پہلے حامد رضا صاحب نے ایک بات کی کہ کھل کر تنقید کا نشانہ نہیں بنایا جاتا دہشت گرد تنظیموں کو، دہشت گرد تنظیموں سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو، اور خراج تحسین تو ہم شہداء کو پیش کر دیتے ہیں لیکن دوسری طرف کھل کر ان کی مذمت نہیں کرتے جو اس قسم کے کاموں میں ملوث ہیں. راجہ ظفر الحق صاحب، آپ کی جماعت پر بھی خاصی تنقید ہوتی ہے کہ کھل کر ان کو کنڈیم نہیں کرتے آپ، تو کیا وجہ ہے کہ کوئی ڈر ہے یا کسی مصلحت کے تحت اس طرح کی بات نہیں کی جاتی؟ مجھے افسوس ہے کہ بجائے اس کے ایک سانحہ ہوا ہے اور اس کے تدارک کی کوشش کی جائے کہ آئندہ ایسے واقعات نہ ہوں، ہم ایسے موقعوں پر بھی ایک پارٹی لائن، ایک محدود غیر سنجیدہ سوچ کے ذریعے سے ایسی بات کرتے ہیں. سب سے پہلے جس شخصیت نے اس کی کنڈیمنیشن کی ہے، اس کو کنڈیم کیا ہے، وہ میاں نواز شریف صاحب تھے، وزیر اعظم پاکستان، سب سے پہلے. اور اس کے بعد چودھری نثار صاحب کا بیان آج کا بھی آپ نے پڑھا ہوگا اور سنا بھی ہوگا ٹیلی ویژن کے اوپر کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے فوری طور پر ان کے ڈی این اے ٹیسٹ لے کر ہم نے آئیڈینٹیفائی کر لیا ہے، جو وسائل موجود تھے مرکز کے پاس، کہ یہ کس خاندان سے، کس علاقے سے تعلق رکھتا ہے، اور وہ ساری معلومات ہم نے صوبے کو دے دی ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ کراچی میں جب یہ حالات ایسے بڑھ رہے تھے اور ایسے لگتا تھا کہ یہ معاملہ بہت ایک سنگین صورت اختیار کر رہا ہے، تو چودھری نثار صاحب وہاں تشریف لے گئے. پھر یہ اس کو 18ویں ترمیم کے ذریعے سے اور صوبائی ایک اختیار کے ذریعے سے اس پر ہلکی ہلکی تنقید شروع ہوئی. تو انہوں نے کہا کہ میں تو یہاں اس لیے آیا ہوں کہ صوبائی حکومت کو جو مدد درکار ہے ہم اسے پرووائڈ کریں. ہم کوئی اس کا کریڈٹ نہیں لینا چاہتے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ صوبائی حکومت کرے کام، وہ آگے ہو، ہم ان کے پیچھے چلیں گے، ان کی مدد کریں گے اور اس ناسور سے ہم نجات حاصل کریں گے. ناسور سے نجات حاصل کریں گے. راجہ صاحب، لیکن فریم ورک کیا ہے؟ کے بیانات ہیں. راجہ صاحب، فریم ورک کیا ہے؟ آگے روڈ میپ کیا ہے؟ ابھی ہم نے کچھ پچھلے دنوں وزیر اعظم نواز شریف نے مولانا سمیع الحق صاحب سے درخواست کی، انہیں مینڈیٹ دیا کہ وہ رابطہ کریں اور ایک پل کا کام کریں، برج کا کام کریں، لیکن روڈ میپ کیا ہے؟ قوم یہ جاننا چاہتی ہے کہ اگر مذاکرات ہوں گے تو کب ہوں گے، ٹائم فریم کیا ہوگا اور کس طریقے سے آگے بڑھیں، کہ ہم باتیں تو کر رہے ہیں لیکن ہمیں کوئی واضح روڈ میپ آگے نظر نہیں آتا. دیکھیں جی، اگر تو یہ معاملہ کسی ایک سائٹ کے اوپر ہو کہ مذاکرات کب کریں گے اور کس وقت کریں گے تو پھر تو یہ روڈ میپ دیا جا سکتا ہے. لیکن اگر معاملہ ایسا ہو جس میں ایک نہیں کئی فریق ہوں اور یہ ہر ایک کے اندیا معلوم کرنا کہ یہ کہاں تک جانا چاہتے ہیں، ہمیں کیا تیاری کرنی چاہیے، ہمیں اس سے نمٹنا کیسے چاہیے. آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ سب سے پہلے اگر پاکستان میں یا پنجاب میں کسی کے خلاف دہشت گردی کی کوشش کی گئی تھی تو وہ خود میاں نواز شریف صاحب تھے. ان کے پہلے دور کے اندر جب وہ اپنے لاہور سے رائے گنج تشریف لے جا رہے تھے تو راستے میں اس پل کو اڑانے کی کوشش کی جس پر سے ان کو گزرنا تھا، ٹھیک، اور وہ پھر کچھ سیکنڈز کا فاصلہ رہ گیا تھا تو وہ اللہ تعالیٰ نے ان کی جان بچا لی تھی. یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ وہ کوئی سافٹ ہیں یا آج ان کو یہ خطرہ نہیں ہے؟ یہ بالکل غلط بات ہے. اس کا طریقہ کار ہی اور ہے، اور یہ میں نے پہلے جیسے گزارش کی، اس کو کوئی ایک جماعتی مسئلہ نہیں بنانا چاہیے، ایک تنقید کا موقع تلاش نہیں کرنا چاہیے، یقیناً تنقید کا موقع تلاش کرنا نہیں چاہیے اور قومی مسئلہ اس کو قومی سطح پر ہی حل ہونا چاہیے. سلمان بلوچ صاحب، آپ مطمئن ہیں پاکستان مسلم نواز کی حکومت کی کارکردگی سے، حکمت عملی سے، دہشت گردی جیسے کے افرید سے نمٹنے کے لیے جو کوششیں کر رہی ہے نون لیگ؟ آپ کی جماعت مطمئن ہے؟ سب سے پہلے تو شہزاد صاحب میں اس بات کا جواب دے دوں کہ صاحبزادہ صاحب نے بیان فرمایا کہ پارلیمنٹ میں بیٹھی ہوئی کسی بھی سیاسی جماعت کے مینیفیسٹو میں کاؤنٹر ٹیررزم پالیسی کے حوالے سے نہیں ہے.
ہماری ایم کیو ایم نے جو 2013 کے الیکشن کے لیے جو اپنا مینیفیسٹو پیش کیا تھا اس میں بہت ہی واضح انداز میں ایک کلوز اور ایک چیپٹر کاؤنٹر ٹیررزم پالیسی بنانے کے حوالے سے ان ڈیٹیل دیا ہوا ہے. اب یہ الگ بات ہے کہ اگر حکومت وقت یا جو حکومتی جماعت ہے وہ اب تک اگر کاؤنٹر ٹیررزم پالیسی بنانے میں کامیاب نہیں ہو سکی, جس کا ہم نے کئی دفعہ اسمبلی میں تذکرہ کیا اور چودھری نثار صاحب نے اس کا جواب بھی دیا کہ ان پروسیس ہے, لیکن کب تک ہوگا؟ جب تک یہ معاملہ چلتے رہیں گے, ٹیررزم ہوتا رہے گا. ہم اب تک اپنے ملک میں کاؤنٹر ٹیررزم پالیسی نہیں بنا سکے تو ہم ٹیررزم کو کس طرح کاؤنٹر کر سکتے ہیں؟ جہاں تک بات رہ گئی حکومت وقت کی کارکردگی کے مطمئن ہونے کے حوالے سے, تو آپ دیکھیں کہ شہر کراچی میں طالبانائزیشن بڑھتی جا رہی ہے. شہر کراچی کے اطراف میں کئی منی وزیرستان قائم ہو چکے ہیں, جس طرح سے کنواری کالونی ہے, منگو پیر ہے, بنارس ہے, قائد آباد ہے, سوراب کوٹ ہے, جہاں پہ ایف پی آر کے چیئرمین نے سپریم کورٹ میں یہ کہا ہے کہ جناب ہم وہاں پہ ایکسیس نہیں رکھتے, نہ ہی وہاں کوئی ایس ایچ او یا عام پولیس جا سکتا ہے. ایون کہ اتحاد ٹاؤن, سوراب کوٹ اور قائد آباد کے علاقوں میں, کنواری کالونی, منگو پیر میں طالبان جو دہشت گرد ہیں وہ یعنی آپ حکومت کی پالیسی سے مطمئن نہیں وہی کر رہے ہیں. اور کل کا واقعہ اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ حکومت کی ریٹ کہاں نظر آ رہی ہے. کراچی میں جو آپریشن کے نام پہ جو ایک تہاڑی بنانے کا عمل شروع ہو گیا ہے, پولیس جو ہے وہ اپنا بے گناہ لوگوں کو پکڑ رہی ہے, ایجنسی کے لوگ بے گناہ لوگوں کو پکڑ رہے ہیں, لوگوں کو غائب کر رہے ہیں. آج بھی ایم کیو ایم کے 40 سے زیادہ کارکن مسنگ ہیں, کئی بے گناہ جو ہے 90 ڈیز کی غیر قانونی انلیگل حراست میں ہیں. تو اگر آپ نے جانا ہے تو ان دہشت گردوں کے خلاف جائیے. جب ہم اپنے رینجر سے, اپنی پولیس سے, اپنی ایجنسی سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ نے چودھری اسلم کی شہادت سے اگر آپ نے سبق نہیں سیکھا, اب بھی اگر آپ نے لیسن نہیں لیا, اور اب بھی آپ اگر بے گناہ, بے جرم, بے خطا کارکنوں کو, لوگوں کو, ایم کیو ایم کے ووٹر سپورٹروں کے پیچھے جاتے رہیں اور آپ پکڑتے رہے اور آپ دہشت گردوں بالکل ٹھیک. سلمان دولت صاحب آپ کی بات آئی, آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا, میں آپ کے پاس دوبارہ واپس آتا ہوں. صاحبزادہ حامد رضا صاحب, ہم نے بات سنی راجہ ظفر الحق صاحب کی کہ انہوں نے کہا کہ یہ جو موقع ہے ایسا نہیں ہے کہ انگلیاں اٹھائی جائیں, متحد ہونے کی ضرورت ہے قوم کی, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک کنفیوژن کا شکار قوم اور ہمارے سیاستدان نظر آتے ہیں. ہم ابھی تک یہ شاید فیصلہ نہیں کر پائے کہ آیا واقعی یہ ہماری جنگ ہے یا نہیں ہے. ایک طبقہ کہتا ہے کہ یہ جنگ ہم پر مسلط کی گئی ہے غیر ملکی طاقتوں کی جانب سے, باقی بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں یہ واقعی ہماری جنگ ہے اور اس کو کھل کر ہمیں لڑنا چاہیے اور اس جنگ کو جیتنا چاہیے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری جنگ ہے یا نہیں ہے؟ جی, سب سے پہلے تو میں میرے جو ایم کیو ایم کے بھائی تشریف فرما ہے, میں انتہائی مشکور ہوں کہ انہوں نے میری توجہ اس جانب مبذول کروائی. میرا خیال ہے شاید وہ بھی میری بات کو صحیح طریقے سے انڈرسٹینڈ نہیں کر سکے. میں نے کہا تھا کہ اے پی سی میں شامل اکثر پولیٹیکل پارٹیز, تو ایم کیو ایم کے حوالے سے تو ہمیں پتہ ہے کہ ایم کیو ایم طالبان کے حوالے سے, کالعدم جماعتوں کے حوالے سے جو سٹانس رکھتی ہے, اور ہم تو اس کو اپریشیٹ بھی کرتے رہے کہ ہر وہ جماعت جو طالبان کے حوالے سے, کالعدم جماعتوں کے حوالے سے, ملک دشمن طاقتوں کے حوالے سے سٹانس رکھتی ہے, ہم اسے اپریشیٹ کرتے ہیں. دوسری, راجہ صاحب میرے لیے انتہائی قابل احترام ہے, لیکن دیکھیے کہ وسعت نظری یا وسعت قلبی صرف مسلم لیگ نون کے پاس نہیں ہے, باقی پاکستان کی تمام پولیٹیکل ریلیجس پارٹیز اور عوام پاکستان بھی وسعت نظری اور وسعت قلبی رکھتے ہیں, اور یہ بڑا حساس موقع ہے. یہ میں نے سنا جنرل بلوچ صاحب کی شہادت کے وقت پوری قوم کو متحد ہونے کی ضرورت ہے. پشاور کے اندر سانحہ ہوا, جب یہ ہماری جنگ ہے کہ نہیں ہے, یہ سوال تھا میرا. پوری قوم کو متحد ہونے کی ضرورت ہے, بڑا حساس واقعہ. میں میری صرف ایک بات عرض کر دوں, سانحہ راولپنڈی ہوا تو بتایا گیا جی پوری قوم کو متحد ہونے کی ضرورت ہے, بڑا حساس واقعہ, خاموشی اختیار کریں. چودھری اسلم شہید ہو گیا, خاموشی اختیار کریں. خبردار اگر آپ نے طالبان کے خلاف کو بات کی, خبردار اگر آپ نے بیرونی آقاؤں کی مشاورت کے بغیر کسی قسم کا ان کے اوپر کو پروپیگیٹ کرنے کی کوشش کی, آپ کو صرف حق حاصل ہے آپ خاموش رہیں. آپ کو کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ آپ ملک دشمن طاقتوں کی پالیسی کو کنڈیم کر سکیں یا ان کی مخالفت کر سکیں. باقی جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ یہ ہماری جنگ ہے یا نہیں, آپ اس سوال سے باہر نکل کے میرا سوال یہ ہے کہ کیا اب یہ ہماری جنگ بن چکی ہے یا نہیں. جنہوں نے بھی مسلط کی وہ بیرونی طاقتوں کی ماں پر مسلط کی, وہ اندرونی طاقتوں کی ماں پر مسلط کی گئی. اور میرا آپ سے انتہائی اہم سوال ہے کہ میاں صاحب نے, ہمارے منتخب وزیر اعظم صاحب نے, جن کو میں الحمدللہ ملک کا منتخب وزیر اعظم سمجھتا ہوں, ان کی پارٹی کو پاکستان کی عوام نے مینڈیٹ دیا, میں ان کی ریٹ ایکسیپٹ کرتا ہوں, ان کی حکومت کی ریٹ ایکسیپٹ کرتا ہوں. انہوں نے جس شخص کو طالبان سے مذاکرات کا مینڈیٹ دیا تھا, مولانا سمیع اللہ کو, مجھے بتلائیں کہ چودھری اسلم صاحب کی شہادت کے اوپر ان کا کوئی جواب آیا؟ آج تمام اخبار
अखबारात में मौजूद है कि जब मीडिया ने मौलाना समीउल हक साहब से राब्ता करने की कोशिश की तो ये बतलाया जाता रहा कि वो एक मीटिंग में वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने फौरन बयान दिया, उसको कंडेम किया जैसे ही अफसोसनाक वाक़या पेश आया। चौधरी निसार का बयान भी ज़फ़रुल्लाह उसकी तरफ इशारा कर रहे हैं। लेकिन एक ब्रेक लेनी है मुझे, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो राजा ज़फ़रुल्लाह साहब से मैं यही सवाल करूंगा कि आया ये हमारी जंग है या नहीं, और जैसे साहिबजादा हामिद रज़ा साहब फरमा रहे थे कि ये हमारी जंग बन चुकी है या नहीं। हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। हम बात कर रहे हैं चौधरी असलम शहीद के हवाले से और दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जो जंग जारी है उसके हवाले से, और ये बात भी की हमने कि आया तालिबान से मुज़ाकरात क्या रुख इख्तियार करेंगे। इस वक्त टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं चौधरी असलम शहीद साहब की बेवा नौरीन असलम साहिबा। बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का प्रोग्राम में। सबसे पहले दिली तौर पर मेरी तरफ से और मेरे इदारे की तरफ से आप ताज़ियत कबूल फरमाएँ, अल्लाह आपको सब्र जमील अता फरमाए। और इसके साथ साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि सूरह बकरा में अल्लाह ताला ने फरमाया कि शहीद को मुर्दा ना कहो, शहीद ज़िंदा हैं और तुम्हें उसका अंदाज़ा नहीं, उनको हम रिज़्क़ देते हैं। तो यकीनन चौधरी असलम साहब शहीद ज़िंदा हैं और उनने जो कुर्बानी उन्होंने मुल्क के लिए दी वो यकीनन एक बहुत बड़ी बात है और आम लोगों की हिम्मत नहीं होती। इसके साथ साथ हमने आपकी बातें भी सुनी मीडिया पे, कल आप आई और आज भी आपने बात की। एक बड़े हौसले की बात है एक औरत के लिए जिसका शौहर जो है वो शहीद हो जाए और वो इतने बहादुरी के साथ आकर बात करे। जी नौरीन असलम साहिबा, आपसे मैं बात कर रहा हूं तो यकीनन आपके जज्बात हम समझ सकते हैं और यकीनन हमारे पास अल्फाज नहीं है। क्या कहेंगी आप इस मौके पे? जी मैं तो यही कहूंगी पुलिस में और अफसर ऐसे मजीद आए और आगे बढ़ें, अपने मुल्क की हिफाजत करें जैसे चौधरी साहब ने की है। पहले तो मैं इनको खुद भी सलाम पेश करती हूँ उनकी को फैमिली की तरफ से, जो मेरे लिए मीडिया, जो मेरे लिए पब्लिक ने किरदार अदा किया है, मैं उसकी शुक्रगुजार हूँ। जो वो लोगों के दिलों में चाहत जगा कर गए हैं, खुदा करे कि हर पुलिस अफसर ऐसी चाहते हैं बरकरार रखे, अपने नाम को कायम दायम रखे। इसके साथ हमने ये भी देखा कि कुछ अरसे पहले आपका घर पे भी हमला हुआ और उसके बाद 2011 में हुआ था, 19 सितंबर को हुआ था, जिसमें मेरी फुल फैमिली में मेरे हस्बैंड जो रात को आए थे 4:45 बजे के करीब, बस मुझसे रात कह भी रहे थे कि दहशतगर्दी का खतरा है, कहीं पे इन्होंने अटैक करना। मैं इसलिए सारी रात उनको तलाश कर रहा था कि मैं कर सकूं। ज्यादा शक था उनको सऊदी एम्बेसी और अमेरिकन एम्बेसी पे। आइडिया उनको भी नहीं था कि वो ब्लास्ट मेरे घर पे होगा जो हुआ, और वो मौजज़ा मेरे खुदा ने किया। अगर दहशत गर्दों के अज़ाइम और उनका खुदा इतना वो अपना ईमान टाइट समझते हैं तो क्या हमारे ईमानों में कमी पाई है? तो खुदा ने अपना करम और अपना मौजज़ा दिखाया है इस दुनिया में। और आपकी हमने एक और बात भी सुनी, आपने कहा कि ये जो जंग है ये हमारी जंग है और अगर इसमें आपने अपने शौहर को खो दिया और अगर आपको मौका मिला तो आपके जो बच्चे हैं आप उन्हें भी कुर्बान कर देंगी, ऐसी बात भी आपने की। यकीनन एक बड़े हौसले की बात है। मैं जंग में शामिल हूँ क्योंकि ये मेरे मुल्क की है, मेरे मुल्क की है और मेरे हस्बैंड को अपनी मट्टी से शदीद प्यार था। मैं उन लफ्जों को बयान नहीं कर सकूंगी जो उनके वर्ड थे। जब कभी हम हस्बैंड में तकरार हो जाती थी, मैं कर जाती थी, तो मुझे कहते थे यही मट्टी है, यही हमारा नाम रहेगा, इस धरती पे हम सांस लेते हैं आजादी से, इसको सेव करना हम सबका फर्ज है। तो लिहाजा मेरी आपको एक वसीयत है, मैं रहूं या ना रहूं, मेरे बच्चे कम से कम 2 इस फील्ड में आने चाहिए। बहुत शुक्रिया। तो आपको पता है कि हमें प्रॉब्लम्स तो हैं बहुत सारे, क्योंकि उन्होंने एक चीज के लिए काम नहीं किया, उन्होंने मुख्तलिफ एंगल से काम किया, हर टास्क को कबूल किया और बड़े खुशअस्लूबी से निभाते चले गए। और बिल्कुल यकीनन बहुत खुशअस्लूबी से निभाते चले गए। उन जैसा बहादुर अफसर यकीनन पाकिस्तान को बड़ा मुश्किल है कि हमें दोबारा मिलेगा और हमारी दुआएं हैं आपके साथ, आपकी फैमिली के साथ कि आपने जिस बहादुरी के साथ इस सानहे का मुकाबला किया और जिसको फेस किया, यकीनन
آپ کو پوری قوم سلام پیش کرتی ہے۔ راجہ ظفر الحق صاحب، جیسے آپ نے بات سنی چودھری اسلم شہید کی بیوہ کی، انہوں نے کہا کہ میری جنگ ہے، میں اس میں پوری طرح شریک ہوں۔ صاحبزادہ حامد رضا صاحب بھی یہی بات کر رہے تھے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ پیپلز پارٹی ہو، MQM ہو، تحریک انصاف ہو، وہ اعلان کہتے ہیں کہ یہ ہماری جنگ ہے اور ہم اسے لڑیں گے۔ مسلم لیگ نواز کے اوپر اس کے ناقدین کہتے ہیں کہ یہ بات سامنے نہیں آتی، تو کیا آج آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہماری جنگ ہے مسلم لیگ نون کے پلیٹ فارم سے اور ہم اسے لڑیں گے بھی اور جیتیں گے بھی؟ گزارش یہ جی کہ ہمیں اس بات سے اب اوپر اٹھنا چاہیے۔ اس بحث میں پڑے رہنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، دلائل دینے سے اس کا کوئی حل نہیں نکلے گا کہ ہماری جنگ ہے کہ نہیں جنگ ہے۔ جو 14 سال اس ملک کے اوپر حکومتیں رہی ہیں، ان کے دوران یہ پاکستان کے خطرات پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ گئے ہیں، زندگیاں غیر محفوظ ہو گئی ہیں، اور ہر آدمی ایسے محسوس کر رہا ہے کہ خدا نخواستہ پاکستان کا مستقبل کیا ہوگا۔ ایسے حالات میں یہ جو ایک بحث ہے، اس کو بند ہونا چاہیے اور اصل حقیقت کو سامنے رکھنا چاہیے اور اس کا حل ڈھونڈنا چاہیے۔ ایک سوال اور کیا تھا صاحبزادہ صاحب نے، جی ایک سوال اور کیا تھا، میرے پاس وقت کم ہے اس لیے معذرت کہ آپ کو میں کاٹ رہا ہوں۔ انہوں نے یہ سوال کیا تھا راجہ ظفر الحق صاحب کہ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر یہ بھی مان لیا کہ جنگ ہمارے اوپر مسلط کی گئی، لیکن کیا یہ اب ہماری جنگ بن نہیں چکی؟ نہیں جی، یہ میں نہیں سمجھتا، میں اس کو اور طریقے سے دیکھتا ہوں۔ میں دیکھتا ہوں کس کی غلطی سے یہ حالات پیدا ہوئے اور بگڑتے چلے گئے، اس طرف توجہ نہیں دی گئی، اور اب یہ اتنا بڑا اژدہا بن کر پاکستان کے وجود کے لیے اتنا بڑا خطرہ بن چکا ہے کہ ان بحثوں سے آگے نکل کر ہمیں اس معاملے کو صحیح طریقے سے فیس کرنا ہوگا۔ بالکل، اس معاملے کو اس بحث سے ہمیں نکلنا ہوگا، بالکل مداوع کرنا ہوگا۔ راجہ ظفر الحق صاحب، اس مسئلے سے نکلنا ہوگا، اور جتنے ملک کے اندر وسائل ہیں انہیں استعمال کر کے اس لوگوں کو محفوظ رکھنا ہوگا، پاکستان کو محفوظ بنانا ہوگا۔ بالکل یقیناً، اس بحث کو چھوڑیے، بالکل اس بحث کو چھوڑ دیں، ہماری جنگ ہے یا نہیں جنگ ہے۔ میرے پاس وقت کی تھوڑی کمی ہے۔ صاحبزادہ حامد رضا صاحب، آپ نے گفتگو سنی، انہوں نے کہا کہ اس مسئلے سے نکلنا ہوگا، اس سے اوپر جانا ہوگا، یہ بحث چھوڑ دیں کہ ہماری جنگ ہے کہ نہیں ہے، اس سے اوپر بڑھیں اور مسئلے کا حل تلاش کریں۔ فائنل کامنٹ 20 سیکنڈز۔ میں چاہوں گا پاکستان آرمی کو ختم کر دیا جائے، کیونکہ اس کا جوان جب لڑنے کے لیے محاذ کے اوپر جائے گا تو وہ پوچھے گا کہ یہ ہماری جنگ ہے یا نہیں، میں پاکستان کے لیے لڑ رہا ہوں، میں اسلام کے لیے لڑ رہا ہوں، میں اپنے مذہب کے لیے لڑ رہا ہوں یا نہیں لڑ رہا۔ ہم اسے بتائیں گے آپ اس بحث میں مت جائیے گا کہ یہ ہماری جنگ ہے یا نہیں، بس آپ بارڈر پہ جائیں، وہاں پہ جا کے اپنی شہادتیں دیتے رہیں، اور ہم بے حس قوم اور بے حس حکمران آپ کی شہادتوں پہ آپ کو خراج تحسین پیش کرتے رہیں گے، آپ کو سلیوٹ پیش کرتے رہیں گے، اور یہی کہتے رہیں گے کہ یہ پتہ نہیں ہماری جنگ ہے یا نہیں۔ اس سوال سے اوپر چلے جاؤ۔ سوال یہ ہے کہ آپ نے قربانی لینی ہے، آپ نے اپنے آرمی کو محاذ پہ بھیجنا ہے، آپ نے اپنی سیکورٹی فورسز کو ان قوتوں کے خلاف کھڑا کرنا ہے، انہیں یہ بھی نہیں بتلائیں گے کہ یہ ہماری جنگ ہے یا نہیں۔ تو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں مسلم لیگ نون کی حکومت کو، واقعتاً یہ ہماری جنگ نہیں ہے، اور اب شاید ہمیں چودھری اسلم صاحب جیسے سپوتوں کی ضرورت نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک، میری ریکویسٹ ہوگی صاحبزادہ حامد رضا صاحب بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کا۔ میرا پروگرام کا وقت میرا ختم ہو گیا ہے، میں یقیناً آپ کو اس موضوع پر اور ہم بات کرتے۔ بہت شکریہ آپ پروگرام میں شریک ہوئے۔ راجہ ظفر الحق صاحب مسلم لیگ نواز کے چیئرمین ہمارے ساتھ موجود تھے۔ اس سے پہلے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے خصوصی طور پر ہم سے گفتگو کی، اور چودھری اسلم شہید کی بیوہ نورین اسلم صاحبہ بھی ہمارے ساتھ تھیں اور اپنے جذبات کا اظہار کر رہی تھیں۔ اب یہ سوال جو ہم نے اٹھایا مسلم لیگ نواز کے چیئرمین کے سامنے کہ کیا یہ ہماری جنگ ہے یا نہیں ہے، بیشتر سیاسی جماعتیں متفق ہیں کہ ہماری جنگ ہے۔ سنی تحریک یہ کہہ رہی ہے کہ اگر ہماری جنگ نہیں بھی تھی لیکن اب یہ ہماری جنگ بن چکی ہے، لیکن نون لیگ کے چیئرپرسن کا کہنا تھا کہ اس سے اوپر جانا چاہیے اور یہ چھوڑ دیں یہ بحث کہ جنگ ہے یا نہیں ہے، لیکن تمام تر وسائل کو بروئے کار لاتے ہوئے اس مسئلے سے نجات حاصل کریں۔ اس کے ساتھ ہی شہزاد رضا کو اجازت دیجیے اور دیکھتے رہیے کیپٹل ٹی وی۔